اور تمام انسانوں کو خاص طور سے آج شب ضربت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پرسہ پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ایک ایسی ذات جس نے اپنے آخری خطبے میں یا آخری لمحات میں ایک ایسا لفظ استعمال کیا، ایک ایسا کلام استعمال کیا کہ دنیا آج بھی محو حیرت ہے کہ کوئی شخص اپنی تاعمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا انداز میں جو رسول اللہ کے ساتھ زندگی گزاری، اس نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب سر پر ضربت لگی تو ایک لفظ استعمال کیا گیا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یقیناً یہ وہ لمحات ہیں ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے بسر کریں اور اسوۃ حسنہ امام کی ذات اور معصومین کی ذات کو اپنے آئیڈیل کے طور پر کیسے پیش کریں۔ ناظرین اکرام، آج اسی کو ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک عظیم المرتبت شخصیت، ایک بزرگ عالم دین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ہماری مراد ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد حسن معروفی صاحب قبلہ حافظ اللہ تعالیٰ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا بہت خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں، اور خاص طور سے آج شب ضربت آپ کو پرسہ بھی پیش کرتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں بھی۔ یہ جو لفظ، جو یہ کلام ہے امام کا، پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے کبھی کلام اس طرح کا نہیں کیا، لیکن آخری لمحات میں کوئی بھی انسان کی زندگی کے وہ مرحلے کہ جب وہ خیبر میں گئے، خندق میں گئے، احد میں تمام جنگوں کو فتح کیا، کبھی مولا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ کیا وجہ سمجھتے ہیں اور کیا امت کو پیغام دینا چاہتے تھے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات جو امام کو امام اور معصوم مانتا ہے، اسے ضرور اپنی زندگی کا عنوان قرار دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کہ امام نے ایسے وقت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا، مثلاً فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کامیابی کو سمجھنا چاہیے کہ خود ہماری نگاہ میں، ہمارے ذہن و خیال میں کامیابی کا ایک معنی اور مفہوم ہوگا، جی، اور جو معنی اور مفہوم میرے ذہن میں ہوگا، اگر وہ چیز حاصل ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں کامیاب ہوں۔ بے شک۔ جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کسی موقع پر یہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس دنیا سے جس شکل و صورت میں جا رہے ہیں اس لمحے میں یہ کہا کہ فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جبکہ دنیاوی اعتبار سے کامیابیوں کو دیکھا جائے تو سرکار مولا کائنات نے بڑی سے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بے شک۔ جتنی جنگیں ہیں ان جنگوں میں کامیابیاں، جتنے حالات آپ کی زندگی میں رونما ہوئے ہیں ان پر کامیاب ہونا، لیکن کسی موقع پر باب خیبر کو اکھاڑ لینے کے بعد آپ نے نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ مرحب و اندر کے سر کو جدا کر لینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن جس آخری لمحے میں اور جن حالات میں آپ کہہ رہے ہیں یہ خود ایک سبق ہے اور ایک درس ہے کہ کامیابی کو انسان سمجھے کسے کامیابی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً میں مختصر لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ خالی کسی کا سر جدا کر دینا کامیابی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اپنے سر کو کسی کے راستے میں دے دینا اس سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ احسن، جزاک تو اللہ۔ امام علیہ السلام نے وہ کامیابی کے معیار کو بتایا ہے کہ کسے کامیابی کہا جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سماج اور معاشرے کی زندگی گزار رہے ہیں، گھر اور اہل گھر کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ممکن ہے جس کی زندگی جس حدود میں ہوگی اسی اعتبار سے آدمی اپنے کو کامیاب کہتا ہے۔ جی۔
گھر اور رہائش کو دیکھ کر کے کہ ہماری ساری ضروریات پوری ہو گئیں تو کہے گا کہ ہم نے کامیاب زندگی گزاری، آل اولاد کے اعتبار سے پڑھا لیا، نوکری تک پہنچا دیا، تو ہو سکتا ہے کہ کہے کہ میری زندگی کامیاب رہی۔ لیکن حقیقی معنوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور کس راستے میں زندگی کے گزارنے کو واقعی اور حقیقی زندگی کہا جا سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اختصار کے ساتھ کہوں کہ اللہ کی راہ میں زندگی گزار کر کے جب آخری سانس لینے کا موقع آ رہا ہے تو جس کے راہ میں زندگی گزاری ہے اس پر اطمینان کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم زندگی کے واقعی معنی اور مفہوم کو سمجھیں، پھر اپنا امتحان لے کر کے ہم بھی اس وقت کا انتظار کریں جب ہماری زبان پر یہ آئے کہ فزت برب الکعبہ، الحمدللہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ الہی آمین۔ آپ کی یہ دعا شاید سب کے لیے ہو۔ ناظرین، یقیناً ہم گفتگو کر رہے ہیں کیونکہ میرا پہلا سوال اس وجہ سے تھا کہ یہ لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا مشعل راہ ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی، وہ خاموش ترین زندگی جو بعد رسول اللہ آپ نے گزاری ہے۔ اکثر کر کے سوال اشکال ہوتا ہے کہ مولا کیوں خاموش رہے اور کیوں نہ اپنی حق کو طلب کیا، بلکہ اپنے حق کے لیے جس طرح سے تمام جنگیں انہوں نے لڑی، اس کے بعد بھی، یعنی جب معرکہ کفر کے سامنے تھا اس پر بھی تلوار نکالی، اور جب منافقت کے سامنے تھا تب پر بھی تلوار نکالی۔ یہ وقفہ جب آتا ہے خاموشی کا، اس سے ہمیں درس کیا ملتا ہے اور کیا پیغام ملتا ہے؟ میں اس پر گفتگو 2-3 عنوان سے کر سکتا ہوں، مگر اختصار کے طور پر یہ کہوں کہ حضرت علی کو ماننے والے 2-3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ جی، کچھ گروہ جماعت وہ ہو سکتی ہے یا فرد یا شخصیت ہو سکتی ہے جو اس عنوان سے مانتا ہو کہ ایک بہت بڑا دانشور ایک بہت بڑا دانشور تھا، یہ شخصیت پڑھی لکھی تھی مثلا، اس اعتبار سے اس کا تجزیہ بالکل الگ ہوگا۔ اور ایک وہ شخص ہوگا جو اس اعتبار سے مانتا ہو کہ جس کی زندگی میں کسی طرح کے خطا کا امکان ہی نہیں ہے، وہ خطا نہیں کر سکتا، وہ معصوم ہے، اور یہ اس دنیا کا آدمی نہیں ہے بلکہ آسمانی اور الہی آدمی ہے۔ اس کے سوچنے کا طریقہ بالکل الگ ہوگا۔ جی، ہم اور آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم اور شاید جتنے لوگ ہماری بات سننے والے ہوں گے، حضرت علی علیہ السلام کو معصوم، امام، من جانب اللہ کی طرف سے شخصیت کا اعتراف اور اعتقاد رکھتے ہیں۔ اس عنوان سے جب ہم تجزیہ کریں گے تو ہم اپنے کو بہت چھوٹا پاتے ہیں کہ اتنی عظیم شخصیت کے بارے میں کوئی تجزیہ کر سکیں۔ یقیناً وہ جو کر رہے ہیں، ان کا طرز عمل، ان کی گفتگو، ان کی خاموشی، ان کا بولنا، ان کا تلوار کا اٹھانا، ان کا تلوار کا نیام میں رکھ لینا، سب ہمارے لیے الہی پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ معصوم ہیں، ان کا ہر قدم، ان کا ہر لمحہ الہی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے درس عمل ہونا چاہیے۔ لیکن تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ امام علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے والا جب دقت سے مطالعہ کرے گا تو بہت سی جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پر ذرا سا لگنے لگتا ہے کہ ایک بہادر انسان کے لیے، جی، ایک صاحب ذوالفقار کے لیے، ایک الہی قوت رکھنے والے کے لیے یہ خاموشی نہیں سمجھ میں آتی ہے، جی، وہ کیا نہیں کر سکتے تھے۔ یقین کیجئے کہ
ہمیں اس عنوان سے بھی سوچنا چاہیے کہ الہی شخصیتوں کے سارے امور، کردار اور اعمال جو ہیں الہی ہوتے ہیں، بے شک، اور ہر عمل میں، ہر کردار میں ایک درس اور ایک سبق موجود ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ہم جس کے لیے آئے ہیں ان کو پہچاننا، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو تو جانتا ہی نہیں، اپنے کو پہچانتا ہے۔ ہم حضرت علی کو اگر پہچانے کی ایک صاحب قوت شخصیت تھے، ذوالفقار ان کے ہاتھ میں تھی، اتنی جنگوں کو فتح کرنے والے، حیرت سی لگ رہی ہے کہ یہاں خاموش ہیں مثلاً، لیکن یہی اعجاز ہے کہ اگر وہ اپنی قوت کو اور طاقت کو دیکھ کر کے اقدام کرتے ہیں تو وہ خود اپنے کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، اپنے اللہ معبود کو پہچاننے والے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن جو جس کے لیے ہے وہ اپنی قوت اور طاقت کو جانتا ہے، مگر یہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ اس کی عطا ہے، اللہ، اور اسی کے حکم کے مطابق اگر میرا عمل ہو تو ہم نے گویا زندگی اس کے مطابق گزاری ہے اور اس کے ہو کر کے رہے ہیں۔ معصوم کی حیات اسی لیے ہمارے لیے آئینہ، سبق، روشنی اور درس بنتا ہے جی، کہ ہم دیکھیں کہ ہم ان کی قوت کو دیکھ رہے ہیں یا ان کے علم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں خاموش کیوں ہیں اور یہاں ذوالفقار کو نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ الہی قوت اور طاقت رکھنے کے ساتھ ساتھ انہی کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ اپنی شخصیت کو کم، جس نے ان کو شخصیت عطا کی ہے اس کو زیادہ پہچان رہے ہیں، اللہ، لہٰذا اس کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کے اعمال ہمارے لیے درس ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً آغا، کیونکہ یہی درس ہے کہ ایک انسان اگر اپنی ذات کو پہچان لے، خود مولا علی کا قول ہے، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ تمام چیزیں، گزار سی بات، آپ نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن کی کہ وہ تین طرح کے افراد ہیں۔ ایک وہ کہ جو انٹلیکچوئل مانتے ہیں، پڑھا لکھا، چاہے وہ ہم میں سے ہوں یا غیر بھی، ظاہر سی بات ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی ذات بابرکت کو اوور آل اگر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ہم زندگی کے ہر ایک شعبے میں ان کو اپنا نمونِ عمل بنا سکتے ہیں، لیکن میرا خاص سوال یہ ہے کہ کس طریقے سے صبر، استقامت اور قوت کو رکھتے ہوئے کیسے دشمن اور اس کے سامنے اپنی اس بات کو رکھنا اور پھر اس کو خاموش رکھنا۔ آج کے اس دور میں، اس پرآشوب دور میں، تمام ممالک ایک دوسرے کے دشمن بنے ہیں اور اس وقت ہے، لیکن کیا اس ذات کو ہم ایک آئیڈیل کے طور پر پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس ذات نے جس صبر و استقامت کے ساتھ اپنے کردار کو پیش کیا ہے کہ وہ بھی معبود الہی کے لیے حقیقی تو اس میں کیا پیغام پہنچتا ہے؟ میں نے گزارش کی اور پھر ایک مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شخصیت کو پہچاننا، اس کا معیار فرد کے اعتبار سے، یعنی جو پہچاننے کی بات کہہ رہا ہے، الگ الگ ہو سکتے ہیں، جی، اور ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق اس کو پہچانتا ہے، اور پہچاننے کی سعی اور کوشش ممکن ہے، بلکہ زیادہ تر امکان یہی پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے حدود میں لا کر کے اس کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کی شکل و صورت میں دیکھنے والا یا دکھنے والا شخص، جب ہم اس کے بارے میں کوئی تجزیہ کریں گے تو ایک عام انسان کے اعتبار ہی سے اس کا تجزیہ کریں گے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں اگر ہم کسی کا شمار کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی گفتگو سے، ہو سکتا ہے کہ اس کی تحریر سے ہم اس کا تجزیہ کریں گے، اور پھر ہمارا جتنا علم ہوگا اس کے اعتبار سے ہم اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن ایک پہچان کی جو صورت ہے وہ یہ کہ نہیں، شکل صورت سے ہم جیسا لگتا ہے مگر وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ الہی ہے،
وہ نوری ہے، ہمارا علم یہیں کا حاصل کیا ہوا ہے، اس کا علم اس دنیا کا نہیں ہے، الہی علم ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں تجزیہ کرتے ہوئے اور سمجھنے کے لیے بالکل رخ الگ ہو جائے گا۔ کہیں وہ آدمی جو اس کے پہچاننے کے تجزیہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ سوچے گا کہ میری حد کیا ہے اور اس کے حدود کیا ہیں، اور جب ان کے حدود کو پہلے ہی سے وہ مانتا ہوگا کہ وہ نورانی ہے، وہ الہی ہے، اس کا علم اس دنیا اور اس دنیا کی کسی یونیورسٹی کا نہیں ہے بلکہ الہی عطا ہے، تو وہ اپنے کو بہت چھوٹا محسوس کرے گا، اور جہاں بات سمجھ میں نہیں آئے گی وہ جانے گا کہ کسی عظیم شخصیت کا عظیم علم ہے، اس روشنی میں شاید میری آنکھ چکا چوندھ ہو رہی ہے اور میں اس کی روشنی میں آگے نہیں دیکھ پا رہا ہوں، مجھے اور صاحب علم کا سہارا لے کر کے اسے سمجھنا چاہیے ہے۔ ایسے ہی سرکار مولا کائنات کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت سارے عنوان سے گفتگو کی ہے، جیسے مثلاً عدالت انسانی مولا کائنات کے سلسلے میں جو لکھا گیا ہے کہ اس کے ایک شخصیت کو بتایا گیا کہ واقعاً پورا چارٹرڈ بنا اس نے بنا دیا ہے، لیکن کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے تو اپنے خیال میں سب کچھ بات کہہ دی، مگر میں جب اپنے عقیدے کی روشنی میں دیکھوں گا تو میں یہ کہوں کہ نہیں، ابھی تو ان کے قدموں کے خاک تک بھی نہیں پہنچا ہے، جہاں انسان جو ہے حیران اور پریشان ہو رہا ہے۔ ہم امام اور امامت اور امام کے علم کی حقیقت تک جو ہے رسائی کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ واقعاً کہ ہم دعویٰ کریں، بس دعا کرنے کا خالی جی چاہتا ہے کہ اسی معصوم سے ہمیں اتنی توفیق حاصل ہو جائے کہ وہ ہمیں عطا کریں کہ ان کی کچھ معرفت ہو جائے، تاکہ اس معرفت کی روشنی میں اپنے کو ہم دیکھ سکیں کہ کہاں ہیں، اور ان کی بلندی کو سمجھ سکیں کہ وہ کیا ہیں، کہ جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی بلندی کو سمجھ سکیں۔ خالی اپنا چھوٹا پن بھی سمجھ میں آ جائے تو ان کی بلندی سمجھ میں آنے لگے گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ ناظرین، آپ جو اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں اس میں شہادت امیر المومنین امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہم تمام ان نقود کو کیسے ڈسکس کریں کہ جس کے لیے خود رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ تمام جن و انس مل کر بھی اگر فضائل علی لکھنا چاہیں تو قاصر ہیں، کہ یقیناً ہم کچھ گفتگو کر سکتے ہیں، اور یہ گفتگو ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی، اور اس مشعل کو کیسے آگے بڑھانا ہے یہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں۔ ہم بےحد ممنون اور متشکر ہیں کہ آغا نے ہمیں وقت دیا، اور ہم اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالات کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔